الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک انعام سے نوازے گا۔ وہ خلافت کا انعام ہے جس کے نتیجے میں تمہیں تمکنت بھی حاصل ہوگی اور خوف کی حالتوں کے بعد امن کی حالت بھی ملے گی۔ بس یہ وعدہ ہے، پیش گوئی نہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں دے گا اور ضرور دے گا جو اس کی شرائط پوری کرنے والے ہوں گے اس وعدے کے ساتھ۔ اور وہ شرائط کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے، شرک سے مکمل طور پر پرہیز کرنے والے ہوں گے۔ اگر عبادت کرنے والے نہیں، عبادت کا حق جو ہے اس سے عبادت کرنے والے نہیں، اگر شرک سے کلی طور پر اجتناب کرنے والے نہیں، اس سے بچنے والے نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو وہ پھر اس وعدے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ بس خلافت ہوگی بھی تو خلافت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ایسے لوگ جو عمل نہیں کرنے والے، اگر یہ شرائط پوری نہیں کر رہے۔ قرآن کریم سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں
خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور یہ دائمی خلافت ہے۔ اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑی کھول کر وضاحت فرمائی کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں مسلمانوں کو یہ بھی واضح فرما دیا کہ خلافت کے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے، اس کے انعام سے حصہ لینے کے لیے اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا۔ صرف مسلمان کہلانا، صرف ظاہری ایمان کا اظہار کرنا خلافت کے انعام کا حقدار نہیں بنا دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے کہ عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کر سکتے ہو۔ اطاعت رسول میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور جو خلافت کا نظام ہے اس میں سب سے بڑھ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ امیر ہے وہ خلیفہ ہی ہے۔ بس اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہاں وہ خلافت نہیں جو زبردستی چھین کر دنیاوی آقاؤں کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں وہ خلافت مراد ہے جو منہاج نبوت پر قائم ہو، اور جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو مسیح موعود کے آنے کے بعد قائم ہونی تھی، ان سے یہ سلسلہ چلنا تھا خلافت کا، کیونکہ وہ خاتم الخلفاء ہوگا مسیح موعود۔ اور اس خلافت نے پھر جنگ نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس طرف توجہ دلانی ہے کہ نمازوں کا قیام کرو، اس طرف توجہ دلانی ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دو اور مالی قربانی کی طرف توجہ کرو۔ بس یہ نظام بھی اس وقت صرف جماعت احمدیہ میں رائج ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول کا ایک مقصد جو وحدت کی لڑی میں پرویا جانا ہے وہ بھی خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مسلمان بے شک نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک وحدت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں دلوں کی پھوٹ ہے۔ ایک ہی مسلک ہونے کے باوجود جزیات میں پڑھ کر تفریقہ پیدا کیا ہوا ہے۔ علماء اپنے ممبروں کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے، اب تو پاکستان میں سیاسی مقاصد بھی ہو گئے ہیں علماء کے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ یہی حال پھر ان کے چلنے والوں کا ہے، ان کے پیچھے چلنے والوں کا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا جب پاکستان میں دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے،
اس کے بعد پھر علماء کے دو گروپوں کی آپس میں بھی ٹھن گئی. کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نام پر اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے اور لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی ختم نبوت کے نام پر اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہا تھا. اور ٹی وی پر یہ تماشا دنیا دیکھ رہی تھی، پاکستان کی ٹی وی نے دکھایا. اس کے باوجود پھر بھی وہ لوگ جن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں کے وہ پیچھے چل رہے ہیں. کیا یہ لوگ دین کی تمکن کا ذریعہ بنیں گے عوام الناس کے لیے، عامت المسلمین کے لیے؟ کیا یہ لوگ صحیح رہنمائی کریں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ تو خود بگڑے ہوئے ہیں اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بگڑے ہوئے ہیں کہ اس زمانے کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے استعمال کا بھی نہیں پتہ لگتا. حکومت گوئی یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ غریبوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اربوں کے غبن ہوتے ہیں زکوٰۃ فنڈ میں، جس کی خبریں آتی ہیں میڈیا پر. اشاعت اسلام کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. اسلام کے نام پر قائم حکومتیں، تیل کی دولت سے مالا مال حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی بھی اشاعت اسلام کا کام ان سے نہیں ہو رہا. یہ کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے، قربانیاں کر کے کر رہا ہے، تو جماعت احمدیہ کر رہی ہے. یہ نظام بھی اسی وقت چل سکتا ہے جب خلافت کا نظام ہو. بعض علماء اور سنجیدہ طبقہ اس بات کا اظہار تو کرتے ہیں کہ خلافت کا نظام ہونا چاہیے، لیکن جب کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اسے مانو، تو پھر ماننے کو تیار نہیں، بلکہ مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں. اس مخالفت کا تازہ واقعہ 2 دن ہوئے سیالکوٹ میں ہماری مسجد میں ہوا. مسجد اور اس کے ساتھ گھر جو تھا، پولیس اور انتظامیہ دونوں نے مل کر، اور ان کی بلکہ کہنا چاہیے ان کی سرکردگی میں، مولویوں نے اور ان کے چند سو چیلوں نے دھاوا بولا حملہ کیا. بہت بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، بڑا شب خون مارا انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے. اس گھر کو جس کو چند دن پہلے پولیس خود ہی سیل کر چکی تھی بلا وجہ، کوئی جواز نہیں تھا اس کا، وہاں تھا بھی کوئی نہیں، پھر بھی انہوں نے اس سیل ہوئے گھر کو پولیس کے باقاعدہ انتظام کے تحت حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا، اندر سے توڑ پھوڑ کی. یہ پاکستان بننے سے بھی ایک لمبا عرصہ، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے بنے ہوئے گھر اور مسجد تھے. اور کوئی یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ آج بنایا احمدیوں نے تو ہم نے مینارے گرانے، ہم نے گنبد گرانے. بس یہ ہے ان کا حال. مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں. اعلان کیا، اب یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اور مسجدوں کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے اور گرائیں گے. حافظ ہیں، قاری ہیں کوئی صاحب ایک سیاسی پارٹی کے، کہنے کو تو حافظ ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے بالکل ہی خالی ہیں. خالی تو بہرحال ہونا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاتم الخلفاء اور اس زمانے کے حکم اور عدل کی دشمنی میں جب بڑھیں گے
تو پھر قرآن کریم کے علم سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. ظاہری الفاظ تو رٹے ہوں گے. قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان کے ذہنوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے ان کی کہ یہ سمجھ نہیں سکتے. ہاں، فتنہ و فساد کا جہاں تک سوال ہے، اس میں ان کے ذہن جو ہیں بہت رسا ہیں، بہت کھلے ہیں. جتنا چاہیں فتنہ اور فساد ان سے کروا لیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں. ہم بہرحال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان چیزوں میں. تو بہرحال یہ تو ان کا حال ہے. اپنی مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں اور فتنوں اور فسادوں کی منصوبہ بندیاں کر کے اپنی مسجدوں کی تقدس بھی پامال کرتے ہیں. اور ہماری مساجد میں بھی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کو بھی تالے لگا کر بند کر کے اور پھر باقاعدہ حملہ کر کے نقصان پہنچا کر اس کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں. یہ نتیجہ ہے ان کے اپنے ذاتی مقاصد کو دین پر ترجیح دینے کا. اور جب تک یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قائم ہونے والی خلافت کو نہیں مانیں گے، یہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ان سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی توقع رکھی نہیں جا سکتی. ہاں، جہاں ایک شریف لوگ بھی ہوتے ہیں. سینٹ میں ایک خاتون نے بڑی ہمت سے اس پر کل اظہار تشویش بھی کیا اور اسے رد بھی کیا. اب دیکھیں اس بیچاری کا مولوی اور مولوی طبع لوگ جو ہیں اور مفاد پرست سیاستدان جو ہیں کیا اشر کرتے ہیں. ابھی تک تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر وہ اس حد تک ایسے شریف لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ان کو یا تو سیاست سے الگ ہونا پڑتا ہے یا معافی مانگنی پڑتی ہے. جہاں تک ہمارے جذبات کا تعلق ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ایک یادگار کو نقصان پہنچایا اور حکومت نے اسے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو ہمارا تو ہمیشہ کی طرح یہی جواب ہے اور ہونا چاہیے کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے رنج اور غم کی فریاد کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں. بے شک اس کے ساتھ ہمارا جذباتی تعلق بھی ہو، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اعلیٰ تعلق کا اظہار صرف عمارتوں کی حفاظت سے نہیں بلکہ آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے، آپ کے بعد نظام خلافت کے ساتھ جڑنے سے، ان چیزوں کے حصول سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے بتائی ہیں. اپنی باتوں کے معیار بہتر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے، اپنی اطاعت کے معیاروں کو بڑھانے سے. بس اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے مسیح علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ خلیفہ کے آنے کا مدعا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح یہ مقصد ہے، اور پھر وضاحت بھی فرمائی کہ دیکھو حضرت آدم سے اس نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک مدت دراز کے بعد جب انسان کی عملی حالتیں کمزور ہو گئیں اور انسان زندگی کے اصل مدعا اور خدا کی کتاب کی اصل غایت بھول کر ہدایت کی راہ سے دور جا پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے
ایک مامور اور مرسل کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت کی اور ضلالت کے گڑھے سے نکالا۔ فرماتے ہیں کہ شان کبریائی نے جلوہ دکھایا اور ایک شمع کی طرح نور معرفت دنیا میں دوبارہ قائم کیا گیا، ایمان کو نورانی اور روشنی والا ایمان بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہم نے دیکھا۔ فرمایا کہ پھر غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے پر جب پہلے نبی کی تعلیم کو لوگ بھول کر راہ راست اور متاع ایمان اور نور معرفت کو کھو بیٹھتے ہیں اور دنیا میں ظلمت اور گمراہی اور فسق و فجور کا چاروں طرف خطرناک اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جوش مارتی ہیں اور ایک بڑے عظیم الشان انسان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا نام اور توحید اور اخلاق فاضلہ پھر نئے سرے سے دنیا میں اس کی معرفت قائم کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بیان ثبوت ہزاروں نشانوں سے دیے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کھویا ہوا عرفان اور گمشدہ تقویٰ طہارت دنیا میں قائم کی جاتی ہے۔ بس مسلمانوں میں بھی ایمان کھویا ہوا ہے، تقویٰ کھویا ہوا ہے، اور غیر مسلموں میں بھی۔ اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خاتم الخلفاء کو بھیجا اور آپ نے قائم کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ عظیم الشان انقلاب واقع ہوتا ہے غرض اسی سنت قدیمہ کے لیے، یہ غور سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا اسی سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے۔ بس جماعت احمدیہ کا قیام بھی اس لیے قائم ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہستی کے بیان ثبوت پیش کیے جائیں، توحید کو دوبارہ قائم کیا جائے، اخلاق فاضلہ کو نئے سرے سے قائم کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کی عملی حالت کمزور، قبروں کی پوجا، شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں یہ لوگ، فسق و فجور عام ہے، اور خود اس بات کو یہ مانتے ہیں، اخباروں میں کالم لکھے جاتے ہیں اس پر۔ لیکن جیسا کہ میں کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہدایت دینے اور ضلالت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے، اسے یہ ماننے کو تیار نہیں، مخفی شرک میں یہ مبتلا ہے اور اخلاق فاضلہ کو نام نشان ہی نہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا آخری فکرہ، جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ہر وقت ہوشیار رکھنے والا ہونا چاہیے کہ اس سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف فسق و فجور اور فساد پھیل جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، توحید کو بھول جاتے ہیں لوگ، شرک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو بھیجتا ہے اور پھر یہ نئے سرے سے تجدید دین ہوتی ہے۔ بس اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے تو پھر بڑی قابل فکر بات ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ وابستہ انعامات کے حصول کے لیے جن باتوں اور جن کاموں کے کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، ان کے معیار کیا ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری باتیں کیسی ہیں، ہماری نمازوں کے قیام کیسے ہیں، ہمارا ہر قول و عمل شرک سے پاک ہے یا نہیں، ہماری مالی قربانیوں کے معیار کیا ہیں، ہماری اطاعت کے معیار
کس درجے کے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس معیار پر اپنے سلسلے کے ماننے والوں آپ جس معیار پر اپنے سلسلے کے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ عبادتوں اور نمازوں کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں فرمایا کہ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی، اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ بس یہ اہمیت ہے نمازوں کی۔ آج کل رمضان کی وجہ سے بڑی توجہ ہے سب کی نمازوں کی طرف اور مسجدوں کی طرف، لیکن یہ رمضان کے مہینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے مہینے کی نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ تمام زندگی کی نمازوں کا حساب ہوگا۔ بس بڑی فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے انتہا مہربانی ہے کہ فرمایا کہ فرضوں میں جو کمی ہو جاتی ہے بشری کمزوری کی وجہ سے، انسانی طبیعت میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بعض دفعہ حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نفلوں کے ذریعے سے جو زندگی میں ادا کیے گئے ہوں گے ان سے یہ فرضوں کی کمی پوری کرو۔ پھر ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بس یہ بہت خوف کا مقام ہے۔ شرک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ کیا ہم ایسے جرم کے مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعام خلافت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نماز کیسی ہونی چاہیے، اس کی حقیقت اور روح کے معیار کیا ہیں، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ نمازیں پڑھنے والوں کے عادات و اخلاق میں بھی ایک نمایاں تبدیلی نظر آنی چاہیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے۔ بیج ہے، اس کا روح پر بھی اثر ہونا چاہیے، جس میں پودے لگاؤ اگتا ہے پودا، نشو و نما پاتا ہے، نظر آتا ہے، اسی طرح ہماری روح پر بھی اور ہمارے جسم پر بھی اور ظاہری اخلاق پر بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے نمازوں کا۔ فرمایا کہ ایک شخص جو کھیت کی آبپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے، اگر 1-2 ماہ تک
اس میں انگوری نہ نکلے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے. یعنی کہ انگوری کا مطلب ہے کہ بیج اگر جرمینیٹ نہ کرے، اگے نہ، باہر نہ نکلے، دانے سے شوٹ نہ کرے باہر. یہی حال عبادات کا ہے. اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی انگوری کی کہ بعض ترجمہ کرنے والے بعد میں آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بعض الفاظ استعمال کیے جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حت الوسع بجا لاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی خراب ہے. بس یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی عبادات اور اپنے اخلاق و اطوار کی بہتری کے معیار سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پہچانیں. اگر ہمارے بہتر ہوئے ہیں تو مطلب ہے کہ نمازیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو رہے ہیں. اگر ظاہری حالتیں ہماری نہیں بدل رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرب بھی حاصل نہیں ہو رہا اور نمازیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہی. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو. یعنی تمہاری عربی زبان نہ ہو، تمہاری زبان نہیں ہے، جو عربی نہیں جانتے وہ صرف اسی پہ پابند نہ رہیں، کیونکہ اس وجہ سے پھر دل کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو دعا کرنے والے کے دل میں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں، لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجوز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجوز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، بعض دعائیں ہیں آن وسلم کی، قرآن کریم کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، ان کے معنی بھی یاد کرنے چاہیے تاکہ ان کی روح کا بھی پتہ لگے، وہ پڑھنا چاہیے. باقی دعائیں جو ہیں بعض لوگوں نے اپنی دعائیں بنائی ہوئی ہیں یا دوسری دعائیں یاد کر لیتے ہیں. فرمایا کہ باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاکہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے، آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے. نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑتی ہے. جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی، فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر نوح کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے، بعض شرائط ہیں اس کے ساتھ حج ادا کیا جاتا ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے. روزہ بھی مشروط ہے، یہ بھی بیمار پر مسافر پر فرض نہیں، یا مسافر تو بعد میں ادا کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن بیمار بعض دفعہ مستقل نہیں رکھتے. بعض شرطیں ہیں. روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے، جن کے پاس مال ہے انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، مگر نماز مشروط نہیں. سب ایک سال میں ایک دفعہ ہیں، جو فرض ہیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہیں، باقی باتیں ہیں. مگر نماز کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے. اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور نہ اس بیت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا. آپ فرماتے ہیں جب تک پوری نماز نہ ہوگی وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، نماز سے حاصل ہوتی ہیں، اور نہ پھر
آپ نے فرمایا اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا جو تم نے میری کی ہے۔ بس یہ ہے وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک سے بچو۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں شرک کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، عبادہ بن نسی نے ہمیں شداد بن اوس کے بارے میں بتایا کہ وہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی چیز یاد آ گئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس پر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشوں سے ڈرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے پاس شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، البتہ میری امت شمس و قمر، بتوں اور پتھروں کی عبادت تو نہیں کرے گی، مگر اپنے اعمال میں ریا سے کام لیں گی۔ دھوکہ ہوگا، بناوٹ ہوگی، تصنع ہوگا اپنے عمل میں، اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی روزے دار ہونے کی حالت میں صبح کرے گا، پھر اس کو اس کی کوئی خواہش معرض ہوگی تو وہ روزہ ترک کر کے اس خواہش میں مبتلا ہو جائے گا، روزے کی پرواہ نہیں کرے گا، ظاہراً روزہ ہوگا۔ پچھلی دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اماں ابا کے لیے روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور لیکن دوپہر کو جا کے بازار سے کھانا کھا لیا، اور شام کو پھر بڑے اہتمام سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، جس طرح سارے دن کے ہم ہی سب سے بڑے روزے دار ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کا حال ہے، اور یہاں کے اخباروں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا، اس میں بیان بھی کیا تھا، جیسا کہ میں بتایا تھا گزشتہ ہفتے۔ بس بڑے ہی خوف کا مقام ہے۔ اگر ہم گہرائی سے اپنا جائزہ لیں تو شرک خفی کی کئی مثالیں نظر آئیں گی۔ ہماری نمازیں بھی اپنی بعض دفعہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، اور ہمارے روزے بھی دنیاوی عذروں کی وجہ سے عذروں کی نظر ہو جاتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک صحت مند جوان ملا مجھے، کہنے لگا کیونکہ میں پیزے کا کاروبار کرتا ہوں اور پیزا چکھنا پڑتا ہے بناتے ہوئے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا یا کچھ روزے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر صرف انا للہ پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم احمدی ہو کر یہ حرکتیں کریں۔ اس کی یہ بات سن کر اسے پتہ نہیں کچھ احساس ہوا یا نہیں، لیکن بعض ایسے لوگوں کی باتیں سن کے مجھے بہرحال شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام کو حاصل کرنے کا دعویٰ تو ہے، لیکن اس کے احکام سے دوری اگر ہے تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ یعنی ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی۔ پوری آیت ہے، خلاصہ ایک فکرہ بولا آپ نے، فرمایا کہ مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا۔ بس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ اب شرک کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ نے فرمایا توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص اپنے کسی کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ یہ ہے وضاحت اس حدیث کی بھی۔ بت صرف وہی نہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر سے بنائے جاتے ہیں،
اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ بس بہت باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پھر خلافت کا انعام پانے والوں کے لیے زکوٰۃ اور مالی قربانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا۔ دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ پھر حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعے بھی کرو۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات، اموال، مالی قربانی، ہر چیز کو اس طرف توجہ دلا دی۔ بس زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ تو زکوٰۃ دیں گے، جیسا کہ مسلم نے فرمایا کہ ہر ایک پر واجب بھی نہیں، لیکن جن پر واجب نہیں انہیں بھی نصیحت فرمائی کہ صدقات کی طرف توجہ کرو یہاں، اور ضرورت مندوں اور غریبوں کا خیال رکھو۔ اس میں جہاں ضروری تھا، جہاں ضرورت مندوں کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جو ضروری چیز تھی، وہاں وحدت پیدا کرنے کی بھی توجہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور اموال کا خرچ خلافت کی تابع ہی بہترین رنگ میں ہو سکتا ہے۔ جماعت کا نظام بھی ہے جس کے پاس ضرورت مندوں کے بہتر رنگ میں کوائف میسر ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور جو جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا جائزہ لے کے میسر کریں۔ عموماً تو ایسے لوگوں کی فہرستیں آتی ہیں، پھر خلیفہ وقت کے پاس مختلف جگہوں کی معلومات ہیں، مختلف لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، بعض لوگوں کی اپنی طرف سے بھی آ جاتی ہیں، ان کے مطابق وہ خود بھی وہاں خرچ کر کے نظام کو کہتا ہے کہ وہاں خرچ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ افریقہ میں بھی اور دوسرے غریب ممالک میں بھی جماعت وہاں کے لوگوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے مطابق سہولت پہنچانے کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ علاج کی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، تعلیم کی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، دوسری خوراک وغیرہ کے لیے بھی، اور اکثر احمدیوں کی میں نے دیکھا ہے بڑے درد کے ساتھ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کے لیے مالی قربانی کرتے بھی ہیں، اور اسی ذریعے سے پھر ایک بات پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے حق ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے آپس کے تعلق کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق جوڑتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباً وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ جو نمازیں صحیح طرح پڑھی جائیں گی تو لغو سے اعراض ہوگا، اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں، اور اس دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا تعالیٰ کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ پھر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب لغویات سے پرہیز کیا، لغویات پہ خرچ نہیں کرنا، عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، تو پھر اگر مالدار ہیں تو پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف ان کو توجہ پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اور یہ ایک نتیجہ ہے ان اللغو معرضون کا، لغو سے اعراض کا، لغو سے بچنے کا نتیجہ ہے کہ پھر مالی قربانی کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے،
دوسروں کو احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، اور خواہ قارون کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس جمع ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں جھجکیں گے۔ ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں تک کہ ان کی قوم کے بہت سے غریب اور مفلس آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یہاں تک کہ زیور پر بھی، ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں۔ اور جو امیر، نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ شرعی احکام کے بموجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں، نہ کہ نقد روپیہ جو ہے اگر وہ جمع ایک حد تک، ایک مدت تک، تو اس پر بھی زکوٰۃ دیں، لیکن وہ نہیں دیتے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللغو معرضون، کی حالت تو ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے تو لغویات سے بچنے کی کوشش بھی ہوگی۔ نمازوں کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا، اگر صحیح نمازیں ہیں تو لغویات سے بچیں گے، لغویات سے بچیں گے تو مالی قربانی کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ مالی قربانی کرنے والے آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لغویات سے بچتے ہیں، ہر چیز کا آپس میں تعلق ہے۔ گویا آپ فرماتے ہیں گویا زکوٰۃ کا دینا لغو سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہے۔ بس نماز تو جو دلاتی ہے لغویات سے پرہیز کی طرف، اور لغویات سے پرہیز پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے کہ اپنے مال کو ناجائز چیزوں پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ بس آپ نے اس سے نتیجہ یہ بھی نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت سی لغویات سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت کا انعام پانے والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اطاعت کے معیاروں کو بھی بلند کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس نقطے پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی امر کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے یا حق بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ صرف اس لیے اپنے لیے ہی نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ آگے خلافت اور نظام کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دستی اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور ترجیحی سلوک، چاہے حق تلفی ہو رہی ہے ترجیحی سلوک ہو رہا ہے، امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس بات کو، اس اطاعت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی، اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے معاہدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ خواہشات جو ہیں دل کی وہ اگر ہوں تو بت بن جاتے ہیں، پھر اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی
جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے، اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات ہیں۔ اختلاف رائے ہوگا زیادہ، پھوٹ پڑی رہے گی تو پھر تنزل ہوگا، گراوٹ ہوتی چلی جائے گی، ترقی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے فرمایا کہ مسلمانوں کے ضعف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ بس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے، خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی۔ وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا، اپنی تمام راہوں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا، کوئی عقل کی بات نہیں فرمائی، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے، اور اگر ان میں یہ اطاعت، یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جو ان کو اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی، ورنہ اگر وہ تلوار نہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کو فتح کر لیتے۔ سخن کس دل بروں آیت نشینت لا جرم بر دل، کہ دل سے نکلی ہوئی نصیحت یقیناً دوسروں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا۔ اس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی، ان کا صدق ہی ان کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا۔ یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنی صدق کی تلوار ہی سے کام لیتا ہے۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی، اس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے۔ پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کسی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے جماعت کی ترقی ایسے لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے جو خالصتاً اپنے حالت کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالیں اور اطاعت میں بھی اعلیٰ معیار دکھائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی ہو
باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو، غرض ہر رنگ میں ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ گو یہ بات آپ اپنے صحابہ کو اصول بتا رہے ہیں، لیکن اگر جماعتی ترقی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، خلافت کے نظام کے دائمی رہنے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ نمونے بھی مستقل مزاجی سے قائم رکھنے پڑیں گے اپنے جماعت کے اندر، تبھی وہ ترقیات بھی ملیں گی جو پہلے ملتی رہیں۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام سے فیض پانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں اپنی عبادتوں کے معیار بھی اونچے کرنے ہوں گے، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے ہر قول و فعل کو ہر قسم کے شرک سے کلیتاً پاک کرنا ہوگا، اپنے اموال کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اور خلافت سے وفا اور اطاعت کے معیاروں کی بھی ہر وقت حفاظت کرنی ہوگی۔ تبھی ہم خلافت کے انعام اور اس کے ساتھ رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی برکات سے فیض پا سکتے ہیں، اور تا قیامت رہنے والی خلافت سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو ان کے ساتھ جڑا رکھنے والے بن سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دائمی خلافت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ انعام دیا، اور گزشتہ تقریباً 110 سال سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے نظارے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آیا ہے اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے خلافت کی برکات سے ہمیشہ فیض پاتا چلا جائے۔ پچھلے ہفتے میں نے دعا کی تحریک کی تھی پاکستان کے لیے، خاص طور پر دوبارہ کہتا ہوں پاکستانیوں کو خاص طور اپنی دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی نمازوں کو، اپنے نوافل کو، ذکر الہی کو پہلے سے بہت بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.